ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی کے خاتمے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ قائم مقام گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی جرگے میں شرکت کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان صوبائی وزراء بھی جرگے میں مدعو ہیں۔ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، قبائلی اور سیاسی مائدین کو بھی جرگے میں مدعو کیا گیا ہے۔ جرگے میں بلوچستان کے امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلوچستان کے مائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ پاکستان کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے دشمن کے عزائم مکمل طور پر شکست فاش ہو جائیں گے۔ ISPR سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا اور وہاں طلباء، افسران اور فیکلٹی ممبران سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم اور تمام عناصر قومی طاقت کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی گواہی دیتے ہیں۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے مسئلہ کشمیر کے دیرینہ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع کے پرامن حل پر زور دیا اور بھارت کی جانب سے ابھی دہشت گردی کے غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدامات سے خبردار کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دہشت گردی کی ہر قسم اور ہر شکل کے خلاف قومی جدوجہد منطقی انجام تک پہنچے گی۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے آپریشن بنیاد المرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ قومی قیادت کے زیر اثر پاکستان کے عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولاد کی دیوار بن گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے، نفرت انگیز تقاریر، امتیازی پالیسیوں اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والی کارروائیوں نے نہ صرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں بلکہ یہ علاقائی استحکام کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ترجمان نے کہا پاکستان بھارت میں بڑھتے اسلامو فوبک رجحانات پر شدید تشویش رکھتا ہے اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تمام شہریوں کے مذہبی آزادی، تحفظ اور مساوی حقوق کو یقینی بنائے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ دفتر خارجہ نے زور دیا کہ ایسے وقت میں جب دنیا کو تحمل، مفاہمت اور بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے، مذہبی منافرت کو سیاسی یا نظریاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا نوٹس لے اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائے۔ پنجاب حکومت نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریگولرائزیشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق اعلیٰ سطح کا خصوصی اجلاس ہوا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کرنے کے میکانزم، ریگولیشن اور ڈیجیٹلائزیشن پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے درکار غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عوامی سہولت کے لیے پروسیس کو آسان اور مؤثر بنایا جائے۔ اجلاس کے دوران غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریگولرائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایسی اسکیموں کا مسئلہ جلد از جلد قانون کے مطابق حل کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم ہو۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں پہلی مرتبہ ہاؤسنگ سیکٹر کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ نئے سسٹم کے ذریعے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کا عمل بھی فول پروف بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غریب لوگوں سے پیسے لے کر پلاٹ نہ دینا ظلم ہے اور غیر قانونی سوسائٹیز کے قیام میں بعض سرکاری محکمے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں ایگری میکانائزیشن پروجیکٹ پر دو طرفہ اتفاق۔ کابینہ سے ایگری میکانائزیشن پروجیکٹ کی منظوری جلد متوقع ہے۔ ملاقات میں ایگری یونیورسٹیوں کو عالمی اداروں سے منسلک کرنے کی حکمت عملی زیر غور بھی ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ صحت، تعلیم، زرعی میکانائزیشن، کسانوں کی فلاح و بہبود، کاربن کریڈٹس، ہر شعبے میں مقامی ایکسپرٹس بنانا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب نے وفد کی آمد اور تعاون کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا پروگرام میں زراعت، انرجی، ٹرانسپورٹ سمیت تمام متعلقہ ادارے شراکت دار ہیں۔
بلوچستان کے ضلع سوراب میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بینک اور سرکاری افسر کے گھر پر حملہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان کے 20 سے 30 دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر بازار میں داخل ہوئے، سافٹ ٹارگٹ بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا۔ بازار میں عام بلوچ خواتین اور بچوں پر بھی تشدد کیا۔ بلوچ بچوں اور عورتوں کو بچانے کے دوران اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلیدہ سے تعلق رکھنے والے سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی نے جام شہادت نوش کیا۔ FCR کو آتا دیکھ کر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے سوراب میں بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ حملہ کیا۔ ریاست رٹ کو چیلنج کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ وطن کے سپاہی نے جان کا نذرانہ دے کر بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ ADC کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ریلویز نے 11 ماہ میں 83 ارب کی ریکارڈ آمدنی حاصل کر لی۔ پاکستان ریلویز کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے 88 ارب سے زائد آمدن کے امکانات ہیں۔ ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق 11 ماہ کے دوران مسافر ٹرینوں سے 42 ارب، مال گاڑیوں سے 29 ارب، دیگر ذرائع سے 12 ارب کی آمدن حاصل ہوئی۔ کراچی ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 13 ارب جبکہ مال گاڑیوں سے 25 ارب کمائے۔ لاہور ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 10 ارب، مال گاڑیوں سے 1.25 ارب ریونیو حاصل کیا۔ راولپنڈی ملتان ڈویژن نے پیسنجر سیکٹر سے مجموعی طور پر 8 ارب آمدن حاصل کی۔ ترجمان ریلویز کے مطابق پچھلے سال اسی عرصے میں ریلوے نے 77 ارب ریونیو اکٹھا کیا تھا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ محنت اور لگن سے ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں حکومت کو تجویز، بجٹ میں 200 سے 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو نرخوں میں رعایت دی جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس چیئرمین ڈاکٹر فاروق ستار کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں شدید گرمی، بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ناقص انتظامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو جیتے جی مار دیا گیا۔ اجلاس میں ارکان نے بجلی کمپنیوں کی نگرانی سخت کرنے اور متبادل توانائی کی پالیسی پر زور دیا۔ قائد آباد میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج 14 گھنٹے بعد بھی جاری۔ نیشنل ہائی وے پر بدترین ٹریفک جام، مظاہرین نے اعلان کیا کہ بجلی کی مکمل بحالی تک احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا۔ قومی شاہراہ پر قائد آباد سے ملیر ہال تک گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ہیوی ٹریفک بھی روڈ پر پھنس گئے۔ دھرنے اور سڑک کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق مظاہرین اور پولیس افسران کے درمیان مذاکرات کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں گزشتہ کئی دنوں سے غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کے خلاف آواز بلند کرنا ان کا حق ہے۔ ٹریفک پولیس نے متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی روانی بحال نہ ہو سکی۔ صورتحال کے پیش نظر مزید سیکیورٹی اہلکاروں کو علاقے میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ CTD کی رواں ماہ کے دوران پنجاب میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گردوں سمیت 34 تخریب کاروں کو گرفتار کر لیا۔ کامبنگ آپریشنز کے دوران 604 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ CTD حکام کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں میں رواں ماہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئیں۔ کارروائیوں کے دوران 34 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ لاہور اور بھاولپور سے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد بھی پکڑے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیاں لاہور، بھاولپور، راولپنڈی، ننکانہ، میاں والی، گجرانوالہ اور جہلم میں کی گئیں۔ لاہور سے 2، بھاولپور سے 1 فتنہ الخوارج کا دہشت گرد گرفتار ہوا۔ CTD حکام نے بتایا کہ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ کامبنگ آپریشنز کے دوران 604 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کو روکا، ایسی جنگ کو روکا جو جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی، واضح کیا جو ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں گے ان ممالک سے تجارت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے روکنے میں کامیاب ہوئے، فخر ہے ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں، دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ
کچھ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے تجارت اور ٹیرف پر بات کروں گا۔ امید ہے تجارت اور ٹیرف پر امریکہ چین اختلافات دور ہو جائیں گے۔ ٹیرف کے معاملے پر عدالتی جنگ جیتنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا غیر ملکی طلبہ کو فی الحال امریکہ سے نہیں نکال رہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ لڑائی کے باوجود چاہتا ہوں غیر ملکی طلبہ یہاں تعلیم حاصل کریں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں سفیر تعینات کرنے کے فیصلے کے بعد اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ افغان طالبان حکومت نے بھی پاکستان کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلام آباد میں موجود اپنے ناظم الامور کو سفیر کے درجے پر ترقی دینے کا اعلان کر دیا۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ اقدام دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کی راہ ہموار کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں سفیر کی تعیناتی کا فیصلہ حالیہ سفارتی روابط میں بہتری اور باہمی مشاورت کے بعد سامنے آیا ہے، جسے علاقائی سطح پر ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر یہ پیش رفت تجارتی، سیکیورٹی اور مہاجرین جیسے اہم معاملات پر براہ راست بات چیت کے دروازے کھولنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر خطبہ حج کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے۔ وزیر ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر خطبہ حج کے مختلف زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں مکمل۔ ادارہ امور حرمین کے سربراہ کے مطابق 35 زبانوں میں خطبہ حج کے ترجمے کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر کے حاجیوں تک اس مقدس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ ادارہ امور حرمین نے بتایا کہ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج کی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ لاکھوں حاجی مستفید ہوں گے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ یوم عرفہ کا خطبہ دیں گے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کی امامت میں دیگر فریضہ ادا کیا جائے گا۔ کھیل کی بات کریں گے۔ پاکستان نے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر T20 سیریز جیت لی ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 74 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حسن نواز نے 51، محمد حارث نے 41 رنز کی اننگز کھیلی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تنظیم حسن اور حسن محمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 144 رنز ہی بنا سکی۔ بنگلہ دیش کی طرف سے تنظیم حسن 50 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ تنزید حسن 33 اور مہدی حسن نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد 3 وکٹیں لے کر نمایاں رہے۔ حسن علی، فہیم اشرف، شاداب خان، سائم ایوب، خوشدل شاہ اور حارث رؤف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے T20 میچ میں حسن علی نے 5 وکٹیں حاصل کر کے نیا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے پاک بنگلہ دیش میچ میں پاکستان نے فتح حاصل کی۔ اس فتح میں حسن علی کی شاندار بولنگ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ فاسٹ بولر نے بنگلہ دیش کے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انہوں نے 3.2 اوورز میں 30 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والے وہ چوتھے پاکستانی بالر بن گئے۔ ان سے پہلے یہ اعزاز عمر گل، عماد وسیم اور سفیان مقیم حاصل کر چکے ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ نیب لاہور میں ڈائریکٹر جنرل نیب کی سربراہی میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے شکار سینکڑوں متاثرین نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ متاثرین کی درخواست پر DG نیب لاہور کی جانب سے ڈائریکٹ انکوائری کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔
آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور میں ڈائریکٹر جنرل نیب کی سربراہی میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر بڑی تعداد میں متاثرین اپنی شکایات لے کر پہنچے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف لاہور گوہر سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی گوہر۔ جی بالکل، ڈی جی نیب لاہور کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے اور متاثرین کے مسائل کو انہوں نے سنا اور موقع پر عدالت کے احکامات بھی جاری کیے اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف میگا کریک ڈاؤن کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور قومی احتساب بیورو لاہور میں ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور محمد احترام ڈار کی سربراہی میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد ہوا ہے اور جس میں پونجی اسکیموں اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے سینکڑوں متاثرین نے شرکت کی ہے۔ اور شرکم میں مشن وین الرحمان گارڈن فیز 4 اومیگا ہاؤسنگ سوسائٹی، نیو لاہور سٹی، قیبان امین ہاؤسنگ سوسائٹی، فارمانائٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، ویلیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ اور گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین شامل تھے۔ اور ڈی جی نیب نے لاہور پولیس کچہری کے دوران متاثرین کے مسائل کو سنا اور ان کے حل کے لیے فوری احکامات بھی جاری کیے۔ ڈی جی نیب لاہور کے خلاف جانب سے کھلی کچہری میں شریک متاثرین کی شکایات پر پیش رفت اور احکامات کے مطابق فیوچر وین اسکینڈل سے متاثرین کی درخواست پر ڈی جی نیب لاہور نے فوری طور پر ڈائریکٹر انکوائری کے احکامات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ مرکزی ملزمان کے خلاف اخبارات میں اشتہار کے اجراء اور ملزمان کے خلاف ایگزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل کی کارروائی کا بھی آغاز کا حکم جاری کیا ہے۔ اور کھلی کچہری میں الرحمان گارڈن فیز 4 انتظامیہ کے خلاف متاثرین کی شکایات اور خدشات پر انویسٹیگیشن ٹیم کو ڈی جی نیب کی جانب سے 1 ماہ کے اندر کیس کو حل کرنے کی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بتاتے چلوں کہ اومیگا ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کی شکایت پر مذکورہ سوسائٹی انتظامیہ سے کھلی کچہری میں موجودہ متاثرین کی آج ہی دادرسی کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ اور اس موقع پر فارمانائٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کو مخاطب کرتے ہوئے ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار نے کہا ہے کہ نیب فارمانائٹ سوسائٹی ہاؤسنگ کے 2200 متاثرین کو ان کی انویسٹمنٹ سے 45% سے زائد ریکوری کروا دی جائے گی۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ فارمانائٹ سوسائٹی ہاؤسنگ اسکینڈل میں نئے درج ہونے والے تمام کلیم پر عدالتی منظوری سے نئے متاثران کا نقصان کا ازالہ بھی کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کھلی کچہری میں شریک ایلیٹ ٹاؤن سوسائٹی کے متاثرین کو ڈی جی نیب لاہور نے آگاہ کیا ہے کہ ایلیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مرکزی ملزم کی گرفتاری پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور تاہم ملزمان کے خلاف ریفرنس عدالت میں زیر سماعت بھی ہے۔ اور نیب کی کوشش ہے کہ انتظامیہ سے سیٹلمنٹ کے ذریعے ریکوری کروائی جائے۔ اور خیابان امین سوسائٹی متاثرین کو مخاطب کرتے ہوئے ڈی جی نیب نے بتایا کہ خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملزم اللہ دتا ہیرا کے تمام متاثرین کا نیب نے ازالہ کروا دیا ہے، جبکہ دیگر متاثرین کی دادرسی کے لیے اقدامات برقی رفتاری سے جاری بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو آگاہ کروں کہ ڈی جی نیب لاہور محمد احترام ڈار نے زور دیا ہے کہ چیئرمین نیب کی واضح ہدایت ہے کہ متاثرین کی دادرسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ نیب عوام دوست اقدامات پر یقین رکھتا ہے اور عنقریب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف میگا کریک ڈاؤن کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ اور ڈی جی نیب میں اس حوالے سے مزید کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد چیئرمین نیب کے وژن کا عملی مظاہرہ ہے اور نیب لاہور متاثرین کے حقوق کے تحفظ اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے گوہر سعید، آپ کا بہت شکریہ۔